سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک میں پیش آنے والے اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے، جن میں ایک واقعہ عظیم معرکہ اسلام کہلاتا ہے، یعنی غزوہ بدر۔ اسلام و کفر کی یہ پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ غزوہ بدر حق و باطل کی طاقتوں کے مابین پہلا عظیم الشان اور یادگار رہنے والا معرکہ ہے۔ اس معرکے سے غرور باطل میدان بدر کی خاک میں مل گیا تھا اور حق کو عروج حاصل ہوا۔ 313 جانصاران اسلام 1000 سپاہیوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ لڑائی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے میدان میں نکل آئے اور صفوں کو درست کیا، نیز کفار کے سرداروں کے مرنے کی جگہ پر نشانات لگائے، جو علم غیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس 313 کے بظاہر معمولی سے لشکر نے وہ غیر معمولی کام کر دکھایا جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ صحابہ کرام میں جذبہ جہاد اور جذبہ اطاعت اس قدر موجزن تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کبھی مایوس نہ کیا، بلکہ ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کے غول بھیج کر فتح و نصرت کو مسلمانوں کی جھولی میں لا ڈالا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی قطار پر قطار نے یہ ثابت کر دیا کہ محض وسائل اور سپاہیوں کی کثرت فتح و نصرت کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان کی قوت اور جذبہ جہاد، شوق شہادت کی بدولت کوئی بھی اقلیت اکثریت پر غالب آ سکتی ہے۔ پس مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے، جو 11 رمضان المبارک کو ہوئی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کا نام خدیجہ ہے اور ان کی کنیت ہند ہے اور لقب طاہرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد 15 برس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے وفا کی پیکر رفیقہ حیات کو یہ پیغام سنایا۔ چنانچہ حضرت ربیعہ سعدی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ یمانی کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تمام جہاں کی عورتوں سے پہلے اللہ اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لائیں، یعنی پورے جہان کی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے دین پر، اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ حضور صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل پڑھتی تھیں اور ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں۔ جب وہ لے کر آئیں تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور ان کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دو جو کہ ایک خولدار موتی کا ہوگا، نہ اس میں شور و غل ہوگا۔ اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ جو کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ان پر سلام بھیج رہا ہے اور ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام سے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال قبل وفات پائی۔ حضور علیہ السلام خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے 3-5 دن پہلے حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔
ابھی چچا کی وفات کے صدمہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک رنج و غم سے نڈھال تھا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا قلب مبارک پر اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جیسی وفا کی تصویر، صابرہ مجسمہ اخلاق، جاں پرسوز فہم و فراست والیاں بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔